جب تک ماں اور باپ زندہ ہے تب تک ہمیں اسے تکلیف نہیں دینی ہے، اسے ستانا نہیں ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھی ہم کوشش کر کے نافرمانوں کی لسٹ سے نام کٹوا کر فرما برداروں کی لسٹ میں نام لکھوا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں چند ایسا گناہ ہے جس کا بدلہ نقد ملا کرتا ہے، ادھار نہیں رہتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، ماں اور باپ کو ستانا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہوا، گھر سے کھینچتا ہوا، روڈ پہ کھسیٹتا ہوا، کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ لاتا ہے، وہاں سے بھی کھینچ کے آگے لے کر جاتا ہے۔ باپ اب تک رو رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا، گھر میں پٹائی ہوئی، اسے کھینچ کر دروازے سے نکالا گیا، روڈ پار کروایا گیا، کوڑا کرکٹ کے پاس آ گیا۔ اب جب کوڑا کرکٹ سے آگے لے کے جانے لگا، اس نے کہا بس بیٹا بس۔ وہ بیٹا بولتا بڈھے اب بول رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بولا؟ وہ باپ کہتا ہے بیٹا میں نے اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، تو اس سے آگے نہ لے جا، اگر تو اس سے آگے لے جائے گا تیرا بیٹا اس سے آگے لے جائے گا۔ یہ تو بدلہ ہے، جو جیسا کرے گا۔ آپ کہیں گے میرا بیٹا معصوم سا ہے، کتنا اچھا ہے دیکھنے میں، یہ نہیں کرے گا کبھی، یہ تو سونا بیٹا ہے۔ یہ سونا کو جب دوپٹہ کی چاندی ملے گی تو پھر پتہ چلے گا، اس کے بعد آپ کو ہوا لگنے لگے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، ماں اور باپ انمول دولت ہے، قیمتی دولت ہے، اسے سنبھال کر رکھیے۔ وہ سمجھیے کہ شیشہ کا برتن ہے، اگر ذرا سا تیز کریں گے ہاتھ زمین پہ گرے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر اسے نہیں بنا سکیں گے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین، ماں باپ کو خوش رکھیں گے اللہ خوش رہے گا، ماں باپ ناراض رہیں گے اللہ ناراض رہے گا۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو کیا کرنا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے مغفرت کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو کہ اللہ میری ماں کو جنت میں داخل کر دے، میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے، خوب اس کے لیے دعائیں کرو، اتنا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اللہ اسے جنت میں داخل کر دیا ہوگا، تب تیرا نام نافرمانوں کی لسٹ سے کٹ کر فرمانبرداروں میں آ جائے گا۔ اس کے لیے ایصال ثواب کرو، دعا للمیت اس کے لیے کرتے رہو۔ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجدوں میں پیسے دے دیں، کسی عالم اور حافظ کو پیسہ دیں اس نیت سے کہ وہ کسی حافظ کو بنا دے، یا کوئی عالم علم کے ڈگر کو چھوڑ رہا ہے فقیری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، قرآن پڑھانا بند کر رہا ہے، حدیث پڑھانا بند کر رہا ہے، وہ دنیا کے راستے میں آنا چاہتا ہے، چونکہ پیسے نہیں ہے، آپ نے چپکے سے اس کی مدد کی، وہ پیسہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن خرید کے دے دیا، کتابیں خرید کے دے دی۔ ایک طالب علم دور حدیث میں آپ کے یہاں کا ہے، آپ معلوم کیجئے اس کی کتابیں کتنے کی آتی ہے، 4000 کی آتی ہے، ساری کتابیں خرید کے دے دیجئے، اس کتاب کو پڑھو، جب تک تم پڑھو گے پڑھنا، اس کے بعد کسی اور پڑھنے والے کو دے دینا۔ ایک بچہ 3 سال حافظ بننے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا پیسہ دے دیجئے کہ ایک بچہ کو ہم حافظ بنا رہے ہیں، وہ جب تک اس کو پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کے باپ کو ملتا رہے گا، اس کے شاگرد کا شاگرد قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں پیسہ دے دیا، ایک مصلی کی جگہ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ دے دیجئے، جب تک اس جگہ پر نماز پڑھی جاتی رہے گی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسے کے اندر پیسہ دے دیا، ایک مکان بنوا لیا، ایک کمرے بنوا دیے، جب تک وہ باقی رہے گا تب تک پیسہ ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ 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 بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھائیے، کہیے اے اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، سبحان اللہ پڑھ لیجئے۔ کچھ نہیں کر سکتے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ پڑھ لیجئے، کہیے اے اللہ میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے، آپ کے باپ کو ثواب پہنچ جائے گا۔ 2 رکعت نماز عشاء بعد نیت بانیے نفل کی اور پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھائیے، کہیے اے اللہ میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دیجئے۔ پیسہ ہے کسی کو عمرہ کروا دیجئے، کسی کو حج کروا دیجئے، اس کا ثواب آپ کے باپ کو مل جائے گا۔ دنیا بھر کی چیزیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث اور قرآن میں یہی صحیح طریقہ بتایا ہے، ایصال ثواب کا یہی طریقہ ہے۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، ماں اور باپ کا جو حد تھا، مثال کے طور پہ ماں اور باپ یہ چاہتا تھا کہ چھوٹے بیٹے پہ زیادہ رحم کرے، وہ مر کر چلا گیا، اس کا چھوٹا بیٹا زندہ ہے، تم بھی اس کا خیال رکھو تو تمہارا نام نافرمانوں کی لسٹ سے کٹ کے فرما برداروں میں جائے گا۔ اس کے جو دوست تھے، ماں کی سہیلی آتی تو ماں اسے جگہ دیتی تھی، چائے پلاتی تھی، باپ کا دوست آتا تھا تو باپ اس کا خیال رکھتا تھا۔ آپ بھی اس کے دوست کا خیال رکھیں، ماں کی سہیلی کا خیال رکھیں، آپ کا نام نافرمانوں کی لسٹ سے کٹ کر فرما برداروں میں جائے گا۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، وہ رشتہ داری جو انہی دونوں کے ذریعے سے ہے، خالہ، نانی، ماما، ماں کے واسطے سے ہے، بھائی، چچا، چچیرا بھائی، یہ سب باپ کے واسطے سے ہے، ان سب کا خیال رکھو، اللہ تیرا نام نافرمانوں کی لسٹ سے کاٹ کر فرما برداروں میں ڈالے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ابو داؤد شریف کی روایت میں بتایا گیا ہے، اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے اس کا نام نافرمانوں کی لسٹ سے کٹ کر فرما برداروں میں آ جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی تھی، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن ذرا سا آپ کو بتلا کے جانا چاہتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجا، ترمذی شریف کی روایت ہے، پوچھا اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی، چھٹکارا کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے، دنیا کی الجھنوں سے کیسے بچیں گے، مصیبت اور فقر و فاقہ سے کیسے بچیں گے، غریبی سے کیسے بچیں گے، تمام چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کو کر لو، یہ تمام چیزوں سے نجات پا جاؤ گے۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول پیدا کرو، ساس بہو کو بیٹی بولے، سوچ کر بولے، بہو ساس کو بریہا کے بجائے ماں بولے، زبان ٹھیک رکھے، چھوٹا بچہ بڑے کو جگہ دے، چچا بولے، دادا بولے، بڑا آدمی چھوٹوں کو صحیح سے بولے، محبت سے، بابو ادھر سنو، بچہ ادھر سنو، یہ نہیں اے ادھر آؤ، اے لڑکا ادھر آؤ، وہ اپنی زبان کو ٹھیک رکھے، یہ دنیا کی مصیبتوں سے بچے گا۔ کل آخرت میں زبان جو کچھ بوتا ہے اسی کو کاٹا جاتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ یہاں جو کچھ نکل رہا ہے اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو میرے لیے 2 چیز پہ عمل کرنے کی گارنٹی لیتا ہے، 2 جبروں کے درمیان یعنی زبان کی، 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ جو 2 چیز پہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے نمبر 1 زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، خوب جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ، نہیں بولیں گے نا، جگہ پہ آپ لوگ۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، بغیر ضرورت پارکوں میں، مچانوں پہ، گھوروں پہ، چوپالوں میں، چائے خانوں پہ گھومے نہ پھریں، ضرورت پڑنے پہ گھر سے باہر جائیں، ضرورت ختم اپنے گھر میں رہیں۔ آج ماں ترستی ہے بیٹا کو دیکھنے کے لیے، جوان بیٹا ہے، صبح جو اٹھ کر نکلتا ہے تو 10 بجے آ کے ناشتہ کرتا ہے، پھر جو 10 بجے گیا کرکٹ کرکٹ کرکٹ، وہ شام ہو جاتی ہے، رات میں آ کے کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اگر کام نہیں ہم کو، ہم گھر میں رہیں، اپنی ماں کے سامنے رہیں، اپنے باپ کے سامنے رہیں، ضرورت پڑے گھر کا کوئی کام کر لیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے گانٹ لیا کرتے تھے، کپڑا سل لیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے، کچھ کام گھر کا کر لیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ گھر کا کام کرنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن ہم اور آپ گھر میں نہیں رہتے، گھر سے باہر۔ نتیجہ کیا؟ چند بڈھے مل کر مچان پہ کسی ایک کی رنگ ریلیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ فلنما ایسا، وہ بولے گا ویسا، وہ بولے گا تیسا، یہ بولے گا جیسا، اس بیچارے کی تو گدری اڑا دیتا ہے۔ گور کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبت چل رہی ہے، لونڈے گنڈے اوباش قسم کے بچوں کے ساتھ آپ کا بچہ بھی ملا ہوا ہے، دن بھر کیا کر رہا ہے، کیا گلچھرے اڑا رہا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہماری بیٹیاں پڑھنے کے بہانے کہاں جا رہی ہیں، موبائل پہ بات کرنے کے بہانے کہاں کہاں بات کر رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ قاری صدیق صاحب باندھوی نے کہا تھا جب میاں جی گھر میں رہیں گے تو بچہ جی بھی ٹھیک رہے گا، بیوی جی بھی ٹھیک رہے گا۔ میاں جی ہی گھر سے باہر تو پھر کیسے لوگ ٹھیک رہیں گے؟ اس لیے گھر میں رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روئیے، جو غلطی ہوئی ہے اس پہ روئیے، جو بھی مصیبت ہم پہ آ رہی ہے، جس طرح کی بھی آ رہی ہے، تمام میں ہمارے گناہوں کا دخل ہے۔ استغفار پڑھیے۔ ہم سب کے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم ہمیں اور آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اور آپ یہ تمام مصیبتیں جو آ رہی ہیں ملک کی، چاہے نارسی کی ہو، سی اے کی ہو، کورونا کے بہانے مدارس کے بند ہونے کی ہو، پریشان کرنے کی ہو، یہ تمام مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ ہم نے کیا ہے، اللہ کے دربار میں ہم اللہ کے دربار میں روئیں۔ یقین مانیے اللہ کے دربار میں اگر روئیں گے تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ وقت کو بدل دے گا، وہ معاملات کو الٹ دے گا، حالات بدلیں گے، حالات ہمارے پکش میں آئے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ روئیے۔ قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ نے کہا تم استغفار پڑھو، اللہ تمام تر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار پڑھتا ہے صبح اور شام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام تنگی سے اسے نکال دیتا ہے، تمام پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ فقیری کو بھی ختم کرتا ہے، تنگ حالی کو بھی ختم کرتا ہے، دنیا کی تمام مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، آخرت کے تمام عذاب کو ختم کرتا ہے استغفار کی طاقت سے۔ استغفار ایک ہتھیار ہے، جس ہتھیار کو آپ اپنا لیجئے، انشاءاللہ زندگی کی پریشانی بھی ختم ہوگی، آخرت کی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ اس لیے طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک دن میں کم سے کم کتنا پڑھیں گے ذرا بتائیے تو؟ 1000 پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، گھور کے پاس بیٹھے پڑھتے رہیے، کدال چلانا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کریے، جھاڑو دے رہی مار بہن استغفر اللہ منہ سے پڑھ رہی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہتمام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفار کی کثرت کیجئے مسلمانوں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ان تمام دشواریوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالی اس پروگرام کے پیغام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ موت کو یاد رکھیے، موت کے لیے تیار رہیے، موت کے لیے ہم اور آپ اپنے سامان کو تیار کر کے رکھیں، ہمیں جو مرنے کے بعد کام آئے گا، ہمیں وہاں کے حساب و کتاب کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم نے کہی، ہم اور آپ اپنی ماں اور باپ کا خیال رکھیے، اگر وہ انتقال کر جائیں تو بھی ان کے لیے استغفار کیجئے، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیجئے۔ تیسری بات یہ کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ چوتھی بات یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اور آپ استغفار پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کومنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب آپ حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فولاد علی رحمہ اللہ مرحوم کے نام اعمال میں پہنچا دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد والشکر کلو والمجد کلو والخیر کلو لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس دنیا سے جتنے لوگ جا چکے ہیں اے اللہ تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے، تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین اس گھر سے فولاد علی صاحب چلے گئے، اے الہ العالمین بے شک وہ تھے تو ان کے بیٹوں کو سہارا ملتا تھا، ان کی بیٹیوں کو سہارا ملتا تھا۔ اے اللہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تو خود سہارا بن جا، تو خود سہارا بن جا۔ الہ العالمین حافظ چاند اور ان کے بھائیوں اور ان کی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا رکھوالا بن جا، تو ان کا رکھوالا بن جا۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں سے اے اللہ جو دنیا میں موجود تھے اے اللہ وہ ہمارے یہاں سے چلے گئے، اے الہ العالمین تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے لیے جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے، جس طرح کا بھی ایصال ثواب کیا گیا ہے، اے اللہ صدقات کیے گئے ہوں یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اے الہ العالمین تو ان تمام کا ثواب اس کے نام اعمال میں پہنچا دے، تمام کا ثواب اس کے نام اعمال میں پہنچا دے۔ الہ العالمین ان کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھائے رکھ۔ اے الہ العالمین ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی کا انتظام فرما۔ الہ العالمین ان کی زندگی کو بھی آباد فرما، ان کی زندگی کو بھی آباد فرما۔ الہ العالمین اس گھر میں خیر نازل فرما، سکون نازل فرما، عافیت نازل فرما، دشواریوں کو ختم فرما دے، آسانیوں کو مہیا فرما دے، الجھنوں کو ختم فرما دے، سہولتوں کو مہیا فرما دے، پریشانی اور دشواریوں کو کوسوں دور بھگا دے۔ الہ العالمین اس گھر کو خوشحال رکھ، ہم سب کو خوشحال رکھ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کی رزق میں فراوانی عطا فرما، حلال رزق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، نمازی بنا، دین کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پروگرام کو کامیاب کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح کی تگ و دو کی ہے، جس طرح کی بھی محنت کی ہے، الہ العالمین اس کی محنت کو قبول فرما، اس کی محنت کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، ہر ایک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگنا تھا ہم نے مانگا۔ الہ العالمین بہت سی ضرورتیں ہیں جو خود ہمیں پتہ نہیں ہے، اے اللہ تو جانتا ہے۔ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کو صحت دے، عافیت دے، قوت دے، سلامتی دے، دنیا میں دیندار بنائے رکھ۔ الہ العالمین ہمارے تمام رشتہ داروں کو جو انتقال کر چکے ہیں جنت میں داخل فرما دے، جنت میں داخل فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہماری ماؤں کو، ہمارے باپ کو اے اللہ تو اسی طرح رکھ جس طرح بچپن میں انہوں نے رکھا تھا۔ اے اللہ تو اسی طرح ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا تھا۔ اے اللہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کل قیامت میں ہمیں نافرمان نہ بنانا۔ اے الہ العالمین ہمیں کل قیامت کے دن ماں باپ کا فرما بردار بنا کر اٹھانا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔